میرے ہم نوا ہسپتال کے نیم تاریک اور ٹھنڈے کوریڈور میں وہ ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے اسے کافی وقت گزر چکا تھا۔ سامنے ایمرجنسی روم تھا جہاں پر کسی کو لے جایا گیا تھا اور ابھی تک وہاں سے کوئی بات پتہ نہ چلی تھی۔ نرسیں اور ڈاکٹرز ادھر ادھر پھر رہے تھے، کبھی بھاگ کر ادھر جاتے تو کبھی بھاگ کر ادھر جاتے۔ اسے کسی بات کا جواب ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس کا دماغ ٹینشن کی وجہ سے گھومنے لگا تھا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ مسٹر ساغر، یہ پیشنٹ آپ کے ساتھ ہیں؟ آپ کی وائف ہیں کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول سکتا ڈاکٹر پھر بولی، ان کی حالت بہت نازک ہے اور ہمیں جلد از جلد ان کا آپریشن کرنا ہوگا۔ اگر آپریشن نہ کیا تو ان کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ آپ ایسا کریں، ہمارے ساتھ آ جائیں۔ آپ کو ان کی رپورٹس پر سائن کرنے ہوں گے، اس کے بعد ہی ہم لوگ آپ کی وائف کا آپریشن کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اجازت نامہ چاہیے۔ وہ اسے بار بار اس کی وائف کہہ رہے تھے، جبکہ اس کا دماغ اب پھر سے گھومنے لگا تھا۔ وائف کہاں سے آ گئی میری؟ اس نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنے دل ہی میں کہا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ کسی کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر اپنی زندگی میں مگن نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے کچھ بھی کر کے اس کی جان بچانی تھی، کیونکہ وہ ایک انسان تھی اور اگر وہ مر جاتی تو اسے یوں لگتا کہ وہ اسی کی وجہ سے مری ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اس کے آفس جا کر بیٹھ گیا۔ مسٹر ساغر، آپ کی امی سے بہت اچھے تعلقات ہیں میرے، تو اس وجہ سے میں نے آپ کے پیشنٹ کو توجہ سے دیکھنا چاہا ہے، مگر آپ کی وائف شاید پہلے سے کسی ڈپریشن کا شکار تھی اور اوپر سے یہ سب کچھ ہو جانے پر ان کی جان بہت خطرے میں لگ رہی ہے۔ اب ایسا کرنا ہے کہ ان کا آپریشن کر دیتے ہیں۔ یہ لیجئے، یہاں پر سائن کر دیجئے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر نے اس کے سامنے ایک فائل رکھی۔ پریشانی کے ساتھ ساتھ اب اس کے ماتھے پر غصے کی شکن بھی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے لرزتے ہاتھوں سے پین اٹھایا اور اس فائل پر دستخط کر دیے۔ دستخط کرنے کے بعد اس کی نظر اسی جگہ کے کونے پر پڑی جہاں اس نے دستخط کیے تھے۔ اسی لائن کے کونے پر لکھا تھا، سرپرست یا شوہر۔ سرپرست پر کراس لگا تھا اور شوہر پر ٹک لگا تھا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئی تھیں، مگر اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جو ہو رہا تھا اسے ہونے دینا ہی بہتر تھا۔ وہ خاموشی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اسے ایمرجنسی سے لے کر آپریشن تھیٹر تک لے جایا گیا اور پھر اس کا آپریشن شروع کر دیا گیا۔ یہ کس چیز کا آپریشن تھا اور کیوں ہو رہا تھا اس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا، بس وہ یہ جانتا تھا کہ کسی کی جان بچانے کے لیے اس کا آپریشن ہو رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ چپ چاپ ادھر ادھر ٹہلتے ٹہلتے اسے کافی ٹائم گزر چکا تھا۔ اب وہ تھک ہار کر کرسی پر بیٹھا اور جیسے ہی اس نے سر پیچھے کی طرف ٹکایا اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو نیند سے بوجھل ہونا شروع ہو گئیں۔ کوریڈور کی نیم تاریک اور نیم ٹھنڈی فضا اسے سونے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت تو وہ کبھی نہیں سویا تھا، مگر 2-3 دن سے وہ جاگا ہوا تھا، اسی وجہ سے نیند اس پر حاوی ہونے لگی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کب وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب ڈاکٹر اس کے سر پر کھڑی اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مسٹر ساغر، بات سنیں۔ مسٹر ساغر، بات سننا ضروری ہے۔ جب وہ پھر بھی نہ اٹھا تو ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ لگاتے ہوئے اسے ہلا کر اٹھانے کی کوشش کی، جس پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور سامنے ڈاکٹر کو دیکھا۔ پہلے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ ہسپتال میں کیوں ہے، یہاں کیوں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے ڈاکٹر کیوں کھڑی ہے۔ پھر کچھ یاد آیا تو وہ جلدی سے کھڑا ہوا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، بتائیے کیا بات ہے؟ وہ ایک معصوم بچے کی طرح ہاتھ باندھے تابیدار کھڑا تھا۔ اس کے اس طرح کھڑے ہونے پر ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ خدا کا شکر ہے کہ آپریشن کامیاب ٹھہرا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی وائف اب خطرے سے باہر ہے، لیکن انہیں ابھی ICU میں رکھا گیا ہے۔ ان کے لیے کچھ دواؤں کی ضرورت ہے، یہ میں نے لکھ دی ہیں۔ آپ جلدی سے باہر سے لے کر آ جائیں۔ پھر مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ سیدھا میرے کیبن میں آ جائیے گا۔ یہ کہتی ہوئی وہ اپنے کیبن کی طرف چلی گئی، جبکہ ساغر صدیقی کچھ دیر اپنے سامنے آپریشن تھیٹر اور اس کے ساتھ ہی ICU کو دیکھنے لگا۔ اسے اس لڑکی سے بات کرنی تھی اور ملنا تھا اس سے، مگر ابھی یہ سب کچھ ناممکن ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ پریشانی تھی کہ مزید بڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ میڈیکل سٹور پر پہنچ کر اس نے دوائی لینا شروع کی اور جب
بل کا وقت آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے جیب میں کیش موجود نہیں تھا اور کارڈ بھی شاید وہ گاڑی میں بھول چکا تھا، اس لیے بہتر آپشن یہی تھا کہ وہ موبائل سے ایزی پیسہ سے ٹرانسفر کر دے۔ اسے جیسے ہی اپنا موبائل نکالا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے موبائل پر بہت ساری مس کالز آئی ہوئی تھیں۔ جب اس نے کھول کر دیکھا تو پتہ چلا کہ امی کے نام سے بہت بار کال آ چکی تھی، شاید کوئی 10 دفعہ تھی۔ اسے پریشانی ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کال کرتا اسے خیال آیا کہ سب سے زیادہ ضروری اس لڑکی کے لیے دوائیں لینا ہے۔ اس نے جلدی سے دوائیں لیں اور پھر ہسپتال کی جانب آ گیا۔ ڈاکٹر کے کیبن میں جا کر جب اس کے سامنے بیٹھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، پہلے تو میں آپ کی وائف کا آپریشن کرنے کے لیے بہت جلدی میں تھی، اس وجہ سے آپ سے بات نہیں ہو سکی، سوچا اب بات کر لوں۔ مجھے آپ سے سوری کرنا تھا کیونکہ میں آپ کی شادی پر نہیں آ سکی تھی۔ سلوا نے مجھے دعوت بھی دی تھی اور کہا تھا کہ میں لازمی آؤں، مگر میں کسی کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جا چکی تھی اور وہاں سے آنا میرے لیے مشکل تھا، تو میں نے فون پر ہی معذرت کر لی تھی۔ ابھی میں کچھ دن پہلے واپس لوٹی ہوں تو ہسپتال کے کاموں میں اس قدر بزی ہو گئی کہ ابھی تک فارغ نہیں ہو پائی۔ آج کل میں سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے گھر چکر لگا لوں، لیکن اس سے پہلے ہی آپ اور آپ کی وائف مجھے دکھائی دیے، وہ بھی اس حالت میں، تو مجھے لگا شاید ہسپتال میں ملنا بہتر ہوگا۔ اپنی امی سے بھی معذرت کر لیجیے گا، ان سے کہنا کہ میں کچھ دنوں تک آ جاؤں گی، ان سے ملوں گی اور ان کی بہو کی حالت بھی پوچھوں گی۔ ڈاکٹر کی یہ باتیں سن کر اس کا پارا مزید چڑھ رہا تھا۔ پیچھے کیا ہو چکا تھا یہ ڈاکٹر نہیں جانتی تھی، اگر جانتی ہوتی تو شاید وہ اس طرح اس کے سامنے بیٹھی مسکراتے ہوئے یہ باتیں نہ کر رہی ہوتی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس ڈاکٹر کی اور ان کی ماں سلویٰ کی بہت دوستی تھی۔ اگر وہ یہاں پر کچھ کہہ دیتا، سخت رویہ اپنا لیتا، تو اس کی ماں کی اور ڈاکٹر سلویٰ کی کیا عزت رہ جاتی، اور ڈاکٹر سلویٰ جس نے اپنی چھٹی کے وقت جانے کے بجائے اس کے لیے اس لڑکی کی جان بچائی تھی، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس کی بیوی تھی، لیکن حقیقت کیا تھی وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ جی اوکے، میں انہیں کہہ دوں گا، بس اب مجھے یہ بتائیں کہ میں اس سے کب مل سکتا ہوں۔ اس نے اپنے مدعے کی بات کی تھی۔ تھوڑا صبر رکھیے، کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا، پھر ہم انہیں ICU سے روم میں ٹرانسفر کر دیں گے، پھر آپ ان سے بات کر لیجئے گا۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب کی بار اسے یاد آیا تھا کہ اسے ماں کو کال کرنی تھی اور اس سے بات کرنی تھی۔ ادھر جلدی سے فون نکالا اور اپنی ماں کو کال کرنے لگا۔ دوسری بار بیل جانے پر سلویٰ نے کال اٹھا لی۔ بیٹا کہاں تھے تم جانتے بھی ہو میں ابھی تک سو نہیں پائی، کب سے تمہیں کالز کر رہی ہوں، لیکن کسی ایک کال کا بھی جواب نہیں دیا تم نے، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، جلدی سے گھر واپس آؤ۔ سلویٰ کی فکر مندانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اسے کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ امی جان، بس چھوٹی سی پریشانی ہو گئی ہے، ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں اس کے ساتھ ہسپتال میں موجود ہوں، آپ ایسا کریں آرام سے سو جائیں، میں صبح آ جاؤں گا، جیسے ہی آؤں گا تو سب سے پہلے آپ سے ملوں گا، بس آرام سے سو جائیں۔ لیکن یہ سنتے ہی سلویٰ کو مزید پریشانی ہونے لگی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور اس بارے میں پوچھتی اس نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ ابھی کے لیے اسے یہی جھوٹ صحیح لگا تھا، بات کی بعد میں دیکھی جانی تھی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اب وہ تھوڑا بہتر محسوس کر رہا تھا، مگر ابھی بھی پریشانی اسے بہت تھی۔ وہ چپ چاپ کوریڈور میں پڑی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا کہ دن ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا، وہ 8 بجنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی کی طرف بڑھنے لگا تھا، جب اس کے نظر سامنے سے آتی ڈاکٹر عروج پر پڑی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں کب تک مل سکتا ہوں؟ آپ نے مجھے اس بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ وہ جان بوجھ کر اس کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے، اور ڈاکٹر عروج تو اسے اس کی بیوی ہی بنا بیٹھی تھی۔ جی وہ تو ہم نے رات کو ہی انہیں کمرے میں شفٹ کر دیا تھا، بس آپ سو رہے تھے تو ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ آپ کافی وقت سے یہاں پر اس کے ساتھ موجود تھے اور ویسے بھی وہ صحیح سے ہوش میں نہیں آئی تھی، کچھ بہتر ہوئی تھی تو ہم نے اسے روم میں شفٹ کر دیا ہے۔ روم نمبر 12 اگلے فلور پر ہے، آپ وہاں جا کر ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے یہ کہنے پر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اگلے فلور پر چڑھنے کے لیے لفٹ میں سوار ہو گیا۔ وہ جلد سے جلد اگلے فلور پر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ فلور پر پہنچا اور ایک ایک کمرے کے نمبر کو دیکھتا ہوا وہ 12 نمبر کے کمرے تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو چکی تھی اور اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا تھا۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا، وہ لڑکی کون تھی، وہ کیا بتانے والی تھی، اور اب اس کے ساتھ آگے کیا ہونا تھا۔ کچھ دیر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ سوچتا رہا، پھر ہمت کر کے اس نے
ہینڈل پر زور دیا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ سامنے ایک لڑکی آنکھیں موندے بستر پر لیٹی تھی۔ اس کی گوری رنگت پیلی پڑتی نظر آ رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے ہوئے بھی وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے لگا وہ سو رہی ہے یا پھر نشے میں ہے، اس وجہ سے اس سے بات کرنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ وہ کرسی پر جیسے ہی بیٹھنے لگا، لڑکی نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ لڑکی لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ بولتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آپریشن کی وجہ سے اس کے ٹانکوں میں درد ہونے لگا۔ آپ پلیز لیٹے رہیں، اٹھنے کی کوشش نہ کریں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ دیکھیں، میں آپ کو یہاں پر لایا ہوں، آپ کی جان بچائی، بس مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں، تاکہ میں آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے آپ کو آپ کے گھر والوں تک پہنچا سکوں۔ میرا کوئی برا ارادہ نہیں ہے، وہ نرمی سے کہنے لگا تو لڑکی کچھ دیر کے لیے مطمئن ہوئی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ آپ کے گھر میں کون ہے؟ کسی کا نمبر یاد ہے تو آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں ان سے رابطہ کر سکوں۔ ساغر صدیقی نے اپنے مطلب کی بات کی تھی۔ اب وہ مزید اس لڑکی کے ساتھ ہسپتال میں نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اسے جلد سے جلد اس خاندان والوں تک پہنچا دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس حال میں اسی کی وجہ سے پہنچی تھی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں۔ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، لیکن میرے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نے میری جان بچائی ہے، اور اس سے بڑھ کر میں آپ سے کچھ نہیں مانگ سکتی۔ میں یہاں سے ڈسچارج ہو جاؤں گی تو کہیں چلی جاؤں گی، بہت شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رخ موڑا۔ اس کی آنکھوں میں درد واضح دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، لیکن یہاں پر کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ میری بیوی نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پر سب آپ کو میری وائف کے طور پر جانتے ہیں۔ اس بات پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ نے سب کو یہ کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ اب کی بار غصہ اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگا تھا۔ دیکھیں، مجھے آپ کا نام نہیں آتا، ازمارا نام ہے میرا، اس نے تلخی سے کہا۔ ہاں مس ازمارا، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا۔ آپ کی جان بچانے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اب کی بار اسے بھی غصہ آنے لگا تھا۔ کل سے وہ اسی لڑکی کی وجہ سے اسپتال میں ادھر ادھر دھکے کھاتا پھر رہا تھا، اور یہ لڑکی اس سے کس طریقے سے بات کر رہی تھی۔ جو بولا ہے بس وہی کرنا، خبردار اگر تم نے اس بارے میں کسی کو کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کچھ دن ہیں، اس کے بعد تم ڈسچارج ہو جاؤ گی اور میں خود ہی تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، پھر جہاں تم چاہو گی وہیں رہ لینا، لیکن جہاں پر میری کوئی عزت ہے، ساکھ ہے میری کوئی، میں ایسی کسی غیر لڑکی کو یہاں پر ایڈمٹ رکھوں اور اس کا علاج بھی کرنا، اس طرح میری عزت پر برا اثر پڑے گا، اس لیے مہربانی کر کے میری عزت رکھ لینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلا، مگر پھر سے واپس مڑا اور اندر جھانکتے ہوئے بولا، یاد سے کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے، تمہارے ڈسچارج کے وقت مجھے کال آئے گی، میں پھر سے آ جاؤں گا، پھر جہاں تک چاہو گی میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اسے سکون تھا، لیکن وہ تو یہ پوچھنا بھول ہی گیا تھا کہ وہ کون تھی اور کیوں ایسے سڑک پر چلتی پھر رہی تھی۔ مگر جو بھی تھا، اب اسے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو اس نے اس لڑکی کی مدد کی تھی، اوپر سے وہ بھڑک بھڑک کر غصہ کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلڈنگ سے باہر نکلنے لگا، مگر باہر نکلنے سے پہلے یہ ڈاکٹر سے کہنا نہیں بھولا تھا کہ جب اس کو ڈسچارج کرنا ہو تو مجھ سے بات کر لینا، مجھے کال کر لینا۔ ڈاکٹر نے بھی مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ گھر آ کر اس نے کچھ سکون کا سانس لیا تھا، مگر فوراً ہی سلویٰ اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ کہاں تھے تم؟ میں نے تمہارے سارے دوستوں کو کال کر کے پوچھا تھا کہ کوئی ایک دوست بھی ایسا نہیں تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور جس کے ساتھ تم رات بھر اسپتال میں رہے ہو۔ بتاؤ کہاں تھے تم، ورنہ میں پھر عروج سے بات کروں گی اور وہ مجھے سچ سچ بتا دے گی۔ میں نے سوچا پہلے تم سے بات کر لوں، پھر اس کے بعد میں عروج کو کال کروں گی۔ ایک تو پتہ نہیں وہ پاکستان واپس آئی بھی ہے یا نہیں، وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارے ماما، آپ بھی نا ہر بات کا بتنگڑ بنا لیتی ہیں، سکون کا سانس تو لینے دے، اس کے بعد بتاتا ہوں آپ کو کہ کہاں تھا میں۔ اس نے اپنے جوتے اتارتے ہوئے تقریباً پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا موڈ بالکل خراب ہو چکا تھا۔ سلمیٰ نے نکرانی کو چائے کا کہا اور خود آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب لے لیا سانس، اب بتاؤ مجھے کہاں تھے تم، وہ پریشانی اور غصے سے پوچھ رہی تھی۔ ایک تو امی آپ بھی نا جس بات کے پیچھے پڑ جاتی ہیں وہ اگلوا کر ہی رہتی ہیں۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ وہ تنگ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ میرا یہی مسئلہ ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ چلو اب بتاؤ جلدی سے۔ وہ بھی ضد پر اڑی ہوئی تھی، اس کی ماں تھی آخر کار۔ اس نے ہار مانتے ہوئے کہا،
کل ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میری گاڑی کے ساتھ، اسے میں لے کر ہسپتال پہنچا اور پھر اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ اگر اس کا آپریشن نہ کیا جاتا تو وہ اس دنیا سے جا سکتی تھی، لیکن آپ کا بیٹا اتنا سنگ دل نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان نہ بچا سکے۔ اس وجہ سے میں نے اس کا علاج کروایا، اس کی جان بچائی، اس کا آپریشن کروایا۔ اب جب وہ ہوش میں آئی تو میں واپس آ گیا ہوں، اتنی سی بات تھی، وہاں میں آپ کو کیا بتاتا۔ ہسپتال والے سارے سمجھ رہے ہیں کہ وہ میری بیوی ہے۔ اس کے اس قدر طنزیہ انداز میں یہ بات کرنے پر اور ساری بات سن لینے کے بعد سلویٰ کا ایک جاندار قہقہا گونجا تھا اور وہ ہنستی چلی جا رہی تھی۔ انہیں یوں ہنستا دیکھ کر ساغر کے چہرے پر ناگواری کی شکنیں ابھر آئی تھی۔ آپ ہنس رہی ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ اور کیا کروں پھر؟ تم ہسپتال والوں کو یہ بھی بتا سکتے تھے کہ وہ تمہاری بیوی نہیں ہے اور تم خاموشی سے اسے اپنی بیوی مانتے رہے۔ چلو خیر چھوڑو، تم نے یہ تو بہت اچھا کیا کہ تم نے اس کی جان بچا لی۔ سلویٰ نے اپنی ہنسی کو روکا اور مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انہیں آج فخر محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کا بیٹا کس قدر فرما بردار اور رحم دل ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس کے ساتھ ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ لڑکی کون تھی۔ ساغر کو چائے پیش کرنے کے بعد اسے کھانا کھلایا اور پھر وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا، جبکہ وہ اپنے دوسرے کام نپٹانے لگی۔ اور دوسری طرف ازمارا ہسپتال کے اس حوث زدہ ماحول میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اکیلی اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسو اس بات کا ثبوت تھے کہ اسے بہت گہری چوٹ پہنچی ہے، اور وہ چوٹ کس نے پہنچائی تھی اس کے دل میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی، لیکن یہ درد اسے کس نے دیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور خاموشی سے بستر پر پڑی رہی۔ کچھ دن یوں ہی گزرے، اس کے ٹانکے کھلے تو پھر ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا، لیکن ڈاکٹر اس سے پہلے ساغر صدیقی کو کال کرنا نہیں بھولی تھی۔ جیسے ہی ڈسچارج کا وقت ہوا وہ اس وقت وہیں پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ گاڑی تھوڑی آگے بڑھی تو اس نے فوراً کہا، آپ مجھے یہیں اتار دیں، اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اور نہ ہی میرا کوئی آگے ٹھکانہ ہے۔ جس ٹھکانے پر میں آپ کو یہ بولوں کہ آپ مجھے اتار دیں، میں یہیں سے اپنا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی سے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ گاڑی کا دروازہ لاک تھا، گاڑی کو بریک لگ چکی تھی، مگر یہاں بھرے روڈ پر میں آپ کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی تو آپ کا رشتہ دار ہوگا جس کے گھر میں آپ کو چھوڑ دوں۔ لیکن وہ بضد تھی، اس کی ضد اب ساغر کو غصہ آنے لگا تھا۔ وہ ویسے ہی بہت غصے والا تھا اور اس لڑکی پر تو اسے ویسے بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کی ضد پر خاموشی سے اسے وہیں اتارا اور زن سے گاڑی بگا لے گیا۔ سنسان سے روڈ پر کھڑی بے سہارا ازمارا نے گاڑی کو جاتے ہوئے بے بسی سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو اس بات کی گواہی تھے کہ اس کے دل میں کوئی گہری چوٹ لگی ہے، لیکن اس بارے میں ابھی وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ کافی دیر وہیں بیٹھ کر ڈھیر سارا رو لینے کے بعد وہ اٹھ کر آگے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی محفوظ پناہ کی تلاش میں ہے۔ فیصلہ کن انداز میں اس نے سر جھٹکا اور آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ اپنی منزل کی طرف رواں ہو رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کہاں تھی۔ کہیں وہی منزل تو نہیں جس سے وہ بھاگی تھی؟ اس بارے میں بھی اسے خیال نہیں آیا تھا۔ بس وہ خاموشی سے چلتی رہی اور چلتی رہی۔ اسے وہاں چھوڑنے کے بعد کافی دیر ساغر ادھر ادھر ٹہلتا رہا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد آفس اور آفس میں کام کرنے کے بعد وہ اب شام کو گھر لوٹا تھا، بہت تھک چکا تھا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اپنی ٹائی نوچ کر پھینکنا چاہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماں کو آواز دیتا اس کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی تھی، کسی کی روتی ہوئی اور پریشان آواز۔ یہ آواز اس نے پہلے بھی کہیں سن رکھی تھی، لیکن کہاں اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار اس کے قدم ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی بنے ٹی وی لاؤنج کی طرف اٹھنے لگے۔ جوں جوں وہ قدم اٹھا رہا تھا آواز اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دروازے پر جا کر کھڑا ہوا تو سامنے کا منظر اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ کوئی ٹی وی لاؤنج کے اس صوفے پر بیٹھا تھا جس صوفے کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی، اور اس کے ساتھ ہی سلویٰ بیٹھی تھی۔ سلویٰ اگلے صوفے پر بیٹھی تھی جو کہ دروازے سے آتے ہوئے شخص کو صاف دکھائی دے سکتا تھا۔ کوئی بات کرتے ہوئے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی رو پڑی تھی۔ سلویٰ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ فکر مت کرو بیٹا، خدا کا شکر ہے کہ تمہیں ان کی حقیقت معلوم ہو گئی، ورنہ تم کیا کرتی؟ اگر سب کچھ ختم ہو جاتا یا خدا نخواستہ تمہیں کسی قسم کا وہ نقصان پہنچا دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ شکر کرو میری بچی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اور تم نے بہت اچھا کیا کہ میرے پاس چلی آئی ہو۔ سلویٰ نے اسے سینے سے لگایا اور سلویٰ کی آواز بھی تقریباً رندھی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا وہ بھی رو رہی ہیں۔
اب وہ لڑکی صرف رو رہی تھی، اس لڑکی کے صرف بال نظر آ رہے تھے، مگر وہ تھی کون؟ اور سلویٰ اس کے اس قدر قریب کیوں بیٹھی تھی؟ اسے اپنی بیٹی بیٹی کیوں کہہ رہی تھی؟ نہ جانے وہ کون ہے؟ ساغر کے دماغ میں سوال ابھر رہے تھے، مگر اسے اس بارے میں سوچنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ان دونوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ سکون کی نیند سویا۔ اسے سلویٰ کھانے کے لیے بلانے بھی آئی تھی، مگر اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اسے زوروں کی نیند آئی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں سو گیا تھا، اور کھانے کے لیے بلانے کے لیے جب وہ آئی تو تب بھی وہ نہ اٹھا تھا۔ صبح ناشتے پر وہ سب سے پہلے آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ سلویٰ نے ملازمہ کے ساتھ مل کر ناشتہ بنایا اور اس کے سامنے رکھا، پھر ملازمہ کو ایک ٹرے میں ناشتہ سجا کر دیا کہ مہمان کو جا کر دے آؤ۔ تبھی ساغر نے اس بارے میں پوچھا، امی وہ لڑکی کون تھی جو آپ کے پاس آ کر بیٹھی تھی؟ میرے خیال سے ہمارے گھر میں بھی وہی رکی ہوئی ہے، شاید گیسٹ روم میں، لیکن ہے وہ کون؟ اور آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ تبھی سلویٰ مسکراتے ہوئے بولی، ارے بیٹا، وہ میری مرحوم بہن کی آخری نشانی ہے۔ تمہاری خالہ نے اپنی فوتگی سے پہلے مجھے ایک ای میل کیا تھا، تب میں تمہارے ساتھ لندن میں رہائش پذیر تھی۔ اس نے مجھے ای میل میں بتایا تھا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ رہی ہے اور اس کی بیٹی اس گھر میں محفوظ نہیں رہے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس کی بیٹی کو اپنے پاس لے آؤں، لیکن جب میں لندن سے واپس اس کی فوتگی پر یہاں آئی تو فاطمہ کو اپنے ساتھ لے آنا چاہتی تھی، مگر اس کے گھر والوں نے اسے یہاں پر آنے سے منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے والی وارث وہی ہیں اور وہی اس کا خیال رکھ لیں گے۔ میرے بہت بار کہنے پر بھی وہ لوگ نہ مانے اور مجھے بھی گھر آنے سے منع کر دیا۔ میں خاموشی سے پھر سے لندن چلی گئی۔ لندن سے ہم 2 سال پہلے واپس آئے ہیں، اس وجہ سے میرا دوبارہ اس کے ساتھ آمنا سامنا بھی نہیں ہوا۔ 1-2 بار اس محلے میں چکر لگا، مگر وہ گھر بیچ کر کہیں اور چلے گئے تھے، اور تب سے یہ لڑکی مجھے ڈھونڈ رہی تھی، مگر گھر والوں نے بے جا سختی کر رکھی تھی۔ اس کی چچی بہت زیادہ سخت ہے اور اس نے اسے بہت مارا۔ اس کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا تھا، چونکہ یہ اپنی کزن میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو اس کی کزن کا رشتہ آیا تھا اور وہ لوگ اسے پسند کر کے چلے گئے تھے، لیکن اس کی چچی کو یہ گوارا نہیں تھا اور اس کی چچی نے اس پر بے بنیاد الزامات لگانا شروع کر دیے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک روز اس کی چچی کا بڑا بھائی، جو کہ نشئی بھی ہے، وہ اس کے گھر آیا تھا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ وقت پر اپنے چچا کو آوازیں دینے لگی تو اس کی چچی نے اسے مارا اور کہا کہ یہی غلط ہے، اور پھر ان لوگوں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ گھر سے باہر نکالے جانے کے باوجود بھی وہ لڑکا باز نہ آیا اور اس کے پیچھے ہی لگا رہا، یہاں تک کہ اس معصوم سی بچی کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ یہ بھاگ نکلی، مگر ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھ سے باتیں کچھ چھپائی ہیں اور شاید وہ بتانے کا حوصلہ نہیں کر پا رہی۔ خدا خیر کرے، مجھے تو بیچاری بچی کی بہت فکر لگ رہی ہے۔ کاش کہ میں اس وقت سب سے لڑ کر اسے اپنے پاس لے آتی تو آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ سلویٰ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں اور یہ سب کچھ سن کر ساغر بھی خاموش ہو گیا تھا۔ وہ آفس کے لیے باہر نکلا اور دوسری طرف سلویٰ بھی اپنی بھانجی کی آؤ بھگت میں لگ گئی۔ دن یوں ہی گزرا، لیکن آج جب شام کو وہ واپس آیا تو گھر کی فضا کچھ الگ ہی تھی۔ سلویٰ اپنے کمرے میں اسے یاد کر رہی تھی۔ ملازمہ نے آتے ساتھ ہی اسے کہا کہ وہ سلویٰ بی بی کے کمرے میں چلے جائیں۔ جب وہ سلویٰ کے کمرے میں آیا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا امی جان، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ نے بلایا اور وہ بھی اکیلے میں، اپنے کمرے میں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ مسکراتے ہوئے شوق انداز میں وہ بولا تو سلویٰ نے بھی کسی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم مجھے انکار نہیں کرو گے، لیکن بیٹا تمہاری مرضی کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتی، اور مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم میری بات ضرور مانو گے، تم مجھے انکار تو نہیں کرو گے نا؟ میرے بچے۔ سلویٰ اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نم آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی، جبکہ اب ساغر بے چینی کا شکار ہوتے دکھائی دے رہا تھا، امی سب ٹھیک تو ہے نا؟ اب کیا بات کہنے جا رہی ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو سلویٰ بیگم نے کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیا اور پھر کہنے لگی، میں تمہارا نکاح اپنی بھانجی ازمارا فاطمہ سے کرنا چاہتی ہوں، اور اس کام میں دیر نہیں چاہتی، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت ٹوٹی ہوئی ہے اور اس گھر میں اس کا رہنا یوں بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس گھر میں تم جوان جہان ہو، اور بیٹا میں جانتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں جو پہلا تجربہ رہا شادی کا وہ کچھ اچھا نہیں تھا، مگر میں تمہیں اب یوں نہیں دیکھ سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی نئی زندگی شروع کرو، اور وہ بھی ازمارا کے ساتھ۔ ازمارا بہت اچھی لڑکی ہے اور میں جانتی ہوں وہ تمہیں بہت خوش رکھے گی، اور بیٹا اس کے سر پر بھی سایہ نہیں ہے،
تم میری بات مان سکتے ہو بیٹا، تمہاری ماں کی عزت کا سوال ہے۔ میں نے اپنی بھانجی سے کہا کہ میں اسے بڑے دھوم دھام سے عزت کے ساتھ اپنی بہو بناؤں گی، لیکن وہ بضد تھی کہ میرا بیٹا راضی ہو جائے، اور وہ بھی تمہیں نہیں جانتی، تم بھی اسے نہیں جانتے، مگر بیٹا زندگی تو گزارنی ہے نا۔ تم لوگوں نے مانا کہ تمہاری زندگی میں بہت سی مشکلات آئی ہیں اور اس کی زندگی میں بھی بہت سارے صدمات آئے ہیں، لیکن بیٹا کسی صدمے کے زیر اثر اپنے آپ کو کسی ایک چیز کا پابند کر لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ اب کی بار سلویٰ بیگم بہت سنجیدہ تھی، سنجیدگی ان کی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی۔ امی جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کسی ایسی لڑکی کو کیسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں جسے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں؟ اور امی، سائمہ کے ساتھ میری زندگی بڑی ناگوار گزری ہے، اور میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اب دوبارہ سے اسی منزل پر چلوں۔ میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا، بس اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا کی ہر لڑکی ایسی بے وفا ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے سلویٰ کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑاتا بیزار لہجے میں بولا تھا، مگر وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم دونوں ایک دوسرے سے ملے نہیں ہو، انجان ہو، تو تم لوگوں کی جان پہچان کرا دیتی ہوں۔ ازمارا بیٹا ذرا میرے کمرے میں آنا۔ سلویٰ بیگم اپنے کمرے سے سر باہر نکالتی ہوئی اونچی آواز میں ازمارا کو آواز دینے لگی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد ازمارا اس دروازے پر کھڑی تھی، لیکن جو ہی ازمارا اور ساغر کا آمنا سامنا ہوا، دونوں حیرت کے مارے آنکھیں نہیں جھپک سکے۔ تم یہاں؟ وہ انگلی کے اشارے سے اسے دیکھتا ہوا بے یقینی سے بولا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ تو سلویٰ بیگم نے حیرانگی سے ان دونوں کو باری باری دیکھا، پھر کہنے لگی، تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ ان کے سوالیہ انداز پر ساغر نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، ارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی جان کا خطرہ تھا، اور میں نے اس کا آپریشن کروایا تھا۔ نرس یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ میری وائف ہے، اور یہاں تک کہ عروج آنٹی بھی یہی سمجھ رہی تھی۔ یہی تو تھی۔ اب تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ تب جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ چلو میرے گھر چلو، تب تمہارے پاس غصے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ اب یہاں کیا کر رہی ہو؟ سلویٰ بیگم کو بتا کے اب پھر وہ ازمارا کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کا گھر ہے، ورنہ میں یہاں کبھی نہیں آتی۔ میں اپنی خالہ جان سے ملنے آئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اور اس سے پہلے کہ وہ واپس مڑ کر کہیں چلی جاتی، سلویٰ بیگم جلدی سے آگے بڑھیں اور اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی، ان دونوں کو صوفے پر بٹھایا اور خود بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولنے لگی، دیکھو بیٹا، زندگی صدمات کے ساتھ وہیں رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تو آگے چلنے کا نام ہے۔ زندگی گزارنے کا حق تم لوگوں کے پاس ہے، پھر کیوں تم لوگ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں اس بات کے لیے راضی نہیں ہو، لیکن یہ اب میرا فیصلہ ہے اور یہ تم لوگوں کو ماننا ہوگا۔ میں تم دونوں کا نکاح آج شام ہی کر رہی ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی بات نہیں سنوں گی، سمجھے تم دونوں؟ سلویٰ بیگم کو لگا تھا کہ اب ان دونوں پر سختی کرنی جائز ہوگی، جبکہ ساغر اس معاملے میں اختلاف کرنے لگا۔ امی، ہرگز نہیں، میں یہ شادی کبھی نہیں کروں گا، مجھے کسی لڑکی پر یقین نہیں ہے۔ ازمارا، کیا تم اس شادی کے لیے راضی ہو؟ اگر تم راضی ہو تو بھی میں یہ شادی نہیں کروں گا، اور اگر تم راضی نہیں ہو تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میری زندگی میں پچھلی بار ہونے والے حادثے نے مجھے بہت توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میری ماں یہ بات نہیں سمجھ رہی، لیکن عورت بے وفا ہوتی ہے، یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے میری دوسری شادی کروا رہے ہیں، بلکہ بالکل بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ کمرے سے 2 قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ جب اس کے کانوں میں سلویٰ بیگم کی آواز سنائی دی، ازمارا، کیا تم اس شادی کے لیے راضی ہو؟ اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو مجھے بتا دو۔ لیکن ازمارا نے آہستگی سے کہا، خالہ جان، میں آپ کے فیصلے پر رضامند ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ جیسا کریں گی میرے لیے بہتر ہی کریں گی، آپ کے علاوہ میرے بارے میں اور سوچتا ہی کون ہے؟ جبکہ اسی بات پر ساغر کو مزید غصہ آیا تھا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، گاڑی سٹارٹ کی اور ساحل سمندر پر جا کر خاموشی سے گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے وہاں وہ کئی سوچوں میں گم ہو گیا۔ 6 مہینے پہلے جب وہ لندن سے واپس آیا تو اس پاکستانی لڑکی سائمہ سے محبت ہو گئی تھی۔ سائمہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی ایک معصوم سی لڑکی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ معصوم سی لڑکی اسے ناکو چنے چبوا دے گی۔ وہ کسی کزن کی شادی پر اسے ملا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کے درمیان نمبروں کا تبادلہ ہوا تھا، اور ان دونوں کے درمیان باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پہلے وہ صرف دوستی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ دوستی کب محبت میں بدلی ان دونوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ پھر اس کے بعد جب وہ یہاں پر بیاہ کر آئی تو بہت اچھی تھی، مگر 10 دن بعد اس نے اپنے اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ شادی ہوتے ہی وہ اپنی دوستوں کے ساتھ لیٹ نائٹ پارٹیوں میں جانے لگی تھی، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے لگی تھی، اور ساغر کو بالکل بھی وقت نہ دیتی۔ ساغر نے دیکھا تھا کہ وہ اکثر فون میں لگی رہتی تھی، مگر وہ کسی سے بات نہ کرتی تھی، یہ وہ نہیں جانتا تھا۔
وہ ہمیشہ اپنے فون کے لاک لگا کے رکھتی تھی۔ شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے اور اس کے لچھن تبدیل ہو گئے تھے۔ بات بات پر وہ اس سے لڑنے جھگڑنے لگتی تھی، اسے اپنے قریب تک نہیں آنے دیتی تھی۔ ساغر کو اس کا یہ بدلا ہوا روپ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے کئی بار اسے پوچھنے کی کوشش کی تھی مگر وہ جھٹلا گئی تھی۔ ایک روز جب ساغر گھر پر موجود نہیں تھا اور سلویٰ بیگم بھی اپنے کسی جاننے والے کے گھر گئی ہوئی تھی اور غالباً انہیں رات وہیں رکنا تھی، ساغر بھی اپنے آفس کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اچانک ہی اس کی واپسی ہو گئی تھی کیونکہ اسے یاد تھا کہ آج اس کی بیوی سائمہ کا برتھ ڈے تھا۔ وہ اس کے لیے سرپرائز پلان کرتا ہوا گھر آیا اور جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ کھولا اسے کسی چیز کے غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جب وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو کسی انجان شخص کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ساغر کی کمپنی کا 50% پارٹنر تھا۔ بات یہ تھی کہ وہ ساغر سے کچھ زیادہ امیر تھا۔ اب جب یہ بات کھل کر سامنے آ چکی تھی تو وہ بغاوت کرنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ مجھے تم جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا جو ایک ہی جگہ پر رہ کر ترقی کی خواہش کرتا رہے۔ مجھے ایک کامیاب انسان کے ساتھ رہنا ہے، وہ مجھے تم سے کہیں زیادہ اچھی زندگی دے سکتا ہے، سو تم مجھے طلاق دو اور مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دو۔ ساغر کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے جان سے مار ڈالے مگر وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ سلویٰ بیگم بھی اوپر آ گئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ انہوں نے یہ اصلیت وقت پر دیکھ لی تھی۔ اس نے اسی وقت سائمہ کو طلاق دے دی۔ سائمہ اس شخص کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی مگر اس کے جانے کے بعد جو حال ساغر کا ہوا یہ صرف سلویٰ جانتی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اس زندگی کی طرف لے آئی تھی اور وہ پہلا دن تھا جب ازمارا کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور آج کا دن آن پہنچا تھا۔ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر اس نے کئی بار سوچا تھا مگر اسے اب لڑکی ذات پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، لیکن ماں کی خواہش تھی۔ سلویٰ بار بار اسے کال کر رہی تھی مگر وہ کوئی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار اس نے ایک کال اٹھائی اور کہا کہ وہ دیر سے گھر آئے گا تو وہ سو جائے۔ سلویٰ بیگم خاموشی سے فون بند کر کے اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ رات دیر سے جب وہ گھر واپس لوٹا تو اس نے اپنے سامنے کچن میں کچھ بناتی ہوئی ازمارا کو دیکھا اور کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کے پاس آ گیا۔ دیکھو لڑکی، میرے زیادہ قریب ہونے کی کوشش مت کرو۔ میں تمہیں عزت سے کہہ رہا ہوں کہ میری ماں کو انکار کر دو مگر تم نہیں کر رہی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ وہ اسے وارننگ دے رہا تھا مگر اس نے رخ موڑتے ہوئے کہا، دیکھیں ساغر صاحب، آپ میرے محسن ہیں اور آپ کی امی بھی میری محسن ہیں۔ برے وقت میں میرا ساتھ دینے والے آپ اور برے وقت میں مجھے چھت دینے والی آپ کی امی ہیں۔ میں ان کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہوں۔ وہ مجھے جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گی۔ میں انکار نہیں کر سکتی۔ آپ خود ہی اپنی ماں کو انکار کر سکتے ہیں تو کر دیں، ورنہ میں ان کے سامنے خاموش ہوں۔ میری زندگی میں اگر کوئی بزرگ بچا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی والدہ ہیں اور میں انکار کر کے انہیں دکھ نہیں دینا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک پیالے میں سوپ ڈال کر ساغر کے پاس رکھ دیا اور ایک پیالے میں سوپ ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پتہ ہے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا اس لیے سوپ پی لیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی جبکہ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ دوسرے دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ سلویٰ نے جیسے اعلان کیا تھا کہ وہ ان دونوں میں سے کسی کی بھی نہیں سنے گی، سو اسی لیے اس نے جلد از جلد نکاح کا پروگرام بنا دیا اور ان دونوں کو نکاح کر کے اس نے ساغر کے کمرے میں ازمارا کو بھیج دیا۔ ساغر کے دوستوں کو بھی اس نے بلا لیا تھا، جنہوں نے ساغر کا کمرہ کسی دلہن کی طرح سجا دیا تھا۔ شام کے وقت ان کا نکاح ہوا اور اب رات تھی۔ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے کمرے میں کینڈل لائٹ جل رہی تھی جس سے کمرے میں خوابناک ماحول پیدا ہو رہا تھا۔ دوسری طرف ان کے سیج تازہ تازہ گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے بنی ہوئی تھی۔ یہ بالکل کسی شہزادی کی آرام گاہ کی طرح لگ رہا تھا۔ ازمارا کے دل میں 100 طرح کے وسوسے سر اٹھانے لگے تھے مگر اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ انکار کر دو مگر نہیں، تم نہیں مانی، جبکہ تم یہ جانتی تھی کہ میری امی اب میری ایک نہیں سنے گی، اس کے باوجود تم نے انہیں انکار نہیں کیا۔ آخر سمجھتی کیا ہو تم خود کو، ہاں؟ وہ غصے سے آگے بڑھا اور بیڈ پر بیٹھی ہوئی معصوم سی ازمارا کا بازو اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ اس سے 8 سال بڑا تھا۔ اس کا یہ برتاؤ دیکھ کر ازمارا کے آنسو بہنے لگے۔ نہیں کیا نا تم نے انکار، اب میں جو تمہیں سزا دوں گا اس کے لیے تیار رہو، اور بے وفائی کی اگر تم نے کوشش بھی کی نا تمہاری جان لے لوں گا، لیکن اب جو تم نے انکار نہیں کیا تھا نا اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر سائڈ کیا۔
क्योंकि दुपट्टे पर जो काम था वो बार बार बहुत भारी था, और वो दुपट्टा बार बार अज़मारा के मुंह पर आ रहा था। अज़मारा की आंखों से आंसू निकल आए थे। आपने मुझे जो सज़ा देनी है दे ली, लेकिन मैं बेवफ़ा नहीं हूँ, और ना ही बेवफ़ाई करना मेरे खून में शामिल है। आप ये ना भूलें कि मेरा आपकी अम्मी से खून का रिश्ता है। अगर वो वफ़ादार माँ हैं, आपके बाप की वफ़ादार बीवी हैं, तो मैं भी उनकी भांजी हूँ, मैं भी वफ़ादार ही होंगी। दूसरी बात यह है कि किसी ने मुझे ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि मुझे अगवा करके ले गए थे, और खुदा मेरे हक़ में ना होता तो आज शायद ज़्यादती के बाद मैं कहीं मरी पड़ी होती, और मेरी लाश किसी कूड़ा करकट के ढेर में मिली होती, या फिर किसी गंदे नाले में पाई जाती। उस शख्स ने मुझे बहुत अज़ियत दी थी, लेकिन मैं उसके चंगल से भागने के लिए थी। मेरे लिए अब यही गनीमत था कि कोई इंसान मुझे अपना नाम दे दे। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, बस आप मुझे अपना नाम छीने मत छीने। मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं इस घर के किसी कोने में रह लूँगी, या मैं आप लोगों की नौकरानी बनकर रह जाऊँगी, मगर मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें। मुझे तलाक मत दें। जो सज़ा होगी मुझे कबूल होगी, मगर तलाक जैसी सज़ा कभी नहीं सह पाऊँगी। वो रोते रोते हिचकियाँ लेकर रोने लगी थी। न जाने क्यों सागर को उस पर तरस आ गया था। उसने उसका बाजू थामा और आहिस्तगी से फिर से बेड पर बिठा दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे साथ जो हुआ उसने मुझे कहीं चैन नहीं लेने दिया। तुम नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ। अब की बार वो थका हारा महसूस हो रहा था। मैं जानती हूँ, मुझे सलवा खाला ने सब कुछ बता दिया है। आप मेरा यकीन करें, मैं सारी ज़िंदगी आपकी वफ़ादार रहूँगी। भले ही मैं एक बहुत छोटे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, भले मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मैं दिल की बुरी नहीं हूँ। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। मुझे बस अपने अपने चाहिए जो मेरे बारे में सोचें। वो रोते हुए कह रही थी। सागर ने उसके आंसू साफ़ करते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया था। उसे समझ आ गया था कि शायद ये वो लड़की है जो उसे समझ सकती है और संभाल सकती है। मगर इस वक्त उस लड़की को सबसे ज़्यादा सागर की ज़रूरत थी, क्योंकि वो बहुत बड़े सदमात से गुज़र चुकी थी, और अब जब वो उसके पास थी तो उसकी शरीक हयात के तौर पर तो वो समझ सकता था कि वो लड़की कितनी ही बेबस थी। अब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो, अब तुम्हें कोई नहीं रुला सकता, और ये आंसू दोबारा नहीं बहने चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम मेरे साथ वफादारी का वादा करती हो, तो मैं भी सारी ज़िंदगी तुम्हारी डाल बनने का वादा करता हूँ। आज के बाद कोई तुम्हें कोई दुख तकलीफ़ नहीं देगा। अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की तो इससे पहले मुझसे लड़ना होगा। तब तक कोई तुम्हारे नज़दीक नहीं आ सकता जब तक मैं ज़िंदा हूँ। ये कहते हुए उसने अज़मारा के माथे पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर ज़ब्त की थी। अज़मारा ने भी अपनी आंखें साफ़ की और हाथ बढ़ाकर ज़ोर से उसे अपने सीने साथ लगा लिया। ये रात उन दोनों की ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। माज़ी की तलखियों को भुलाकर अब वो ज़िंदगी की दौड़ की तरफ आ रहे थे, और खुदा की तरफ से ये दोनों एक दूसरे का इनाम थे।